یعنی مولانا طارق جمیل صاحب نے صرف ابھی بات کی ہے. آج کا میڈیا بہت ظالم ہے، بہت ظالم ہے، ان کو حساب دینا پڑے گا. وہ بھی انہوں نے کھل کے نہیں کی، انہوں نے ابھی صرف بات کی. سب کے سب یزیدی قوتیں جو ہیں، عالمی صہیونی قوتوں کے جو یعنی زر خرید غلام پاکستان کا میڈیا کے جو اینکرز ہیں، سب نے کتوں کی طرح بھونکنا شروع کر دی ہے. یہ سب کے سب یہ نجس اور پلید وجود ہے. پاکستان کا پورا میڈیا جھوٹ کا پلندہ ہے. ان کو اس طرح سے کہنا چاہیے تھا بات. یہ انہوں نے پورے ملک میں یعنی شرم و حیا اور غیرت کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے ان لوگوں نے. بے حیائی کے سب سے بڑا سورس جو ہے وہ یہ میڈیا بنا ہوا ہے. جھوٹ، دھوکہ، فریب، ظالموں کی تائید کرنا، ظالموں کا ساتھ دینا، یہ پورا جو صہیونی پروگرام اس وقت کورونا کو ایک خوف کی شکل میں روئے زمین پر پھیلانے کا فریضہ یہ میڈیا انجام دے رہا ہے. یہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، یہ لوگ جو ہیں بنیادی طور پہ جس وقت آپ امر بالمعروف کریں، اصلاح امت رسول اسلام، انہوں نے کہ جس معاشرے میں شرم و حیا نہیں، اس معاشرے کا ایمان سے کیا تعلق ہے؟ جس معاشرے کے اندر شرم نہیں، حیا نہیں، مال حلال کا کوئی کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہوا ہے، اس معاشرے کے رہنے والے کس طرح سے یہ تقاضا اعلان کرتے ہیں کہ ان کا ایمان سے کوئی تعلق ہے؟ یہ بے حیا لوگ ہیں. طارق جمیل صاحب نے بالکل صحیح بات کہی تھی، 100% درست بات کہی، لیکن کوئی ان کی تائید کرنے والا بھی نہیں. اتنے بڑے بڑے نعرے لگانے والے، اور ابھی صحیح حضرت امیر المومنین کی شہادت کے ایام آئیں گے تو باتیں کریں گے. جناب امیر المومنین کی مخالفت آپ سوچیں کیوں اس وقت کا مسلمان معاشرہ کر رہا تھا. محققین نے کہا قتل فی محرابہ لشدت عدلہ، ان کو محراب عبادت میں اس لیے شہید کر دیا گیا کہ وہ روئے زمین پر عدالت قائم میں بڑے سخت گیر واقعہ ہوئے تھے. اور یہی کربلا کا جوہری راز ہے. کربلا جو ہے اس کے اندر جو امام حسین علیہ السلام نے یعنی اپنی حکمت عملی بیان فرمائی، وہ کیا چیز ہے کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی.